السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث بلوچستان کے طرف سے تمام حاضرین کو، قائدین کو، جناب پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کو اور پنجاب کے امیر جناب مولانا پروفیسر عبدالستار حامد صاحب کو، ناظم اعلیٰ کو جو میاں محمود عباس صاحب، اور فیصل آباد کے غیور عوام اور فیصل آباد کے غیور جماعت کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس پروگرام کو کامیاب فرمایا، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ایک اصلاحی جماعت ہے، دعوتی جماعت ہے، رفاہی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے اور پاکستان کا وفادار جماعت ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ہر وقت اسلام کے نفاذ کے لیے بھرپور خدمات سر انجام دیے ہیں، اور اب بھی انشاءاللہ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان کا بنیاد اور اساس وہ کلمہ توحید پر ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اسی طرح ہم سعودی عرب کے ہر ممکن تعاون کے لیے انشاءاللہ تیار ہے، اور مغربی دنیا اور اسلام دشمن طاقتوں نے پاکستان اور سعودی عرب کو ٹارگٹ بنایا ہے، وہ اس لیے کہ یہ بھی نظریہ پاکستان کلمہ توحید پر ہے، اور توحید کا مرکز حرمین شریفین بھی ہے۔ ہم شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے مکمل حمایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حوثی باغیوں کے خلاف جہاد شروع کیا ہے، اور اسی طرح پوری امت اسلامیہ کے تمام ممالک کو جمع کیا ہے اور ایک منظم اتحاد بنایا ہے، اور اسی طرح پاکستان کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ 34 ممالک کے اتحاد میں شامل ہے، اور وہ بھی خادم حرمین شریفین شاہ سلمان حفظہ اللہ کے قیادت میں ہے۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے دشمن وہ اب یقیناً برسر پیکار ہے، اور ان کا یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو کمزور بنایا جائے۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے کہ عراق کی جنگ وہ کلبوش کے نام سے، جو کلب بھی ہیں اور بوش بھی ہیں، کلبوش کے نام سے وہاں بلوچستان میں تخریب کاری کے لیے آئے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں 500 سے زائد افراد یہاں پاکستان کے عدم استقرار اور پھر خواریت کے پھیلانے کے لیے برسر پیکار ہے۔ ہم ہمارے تمام اداروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گرفتار کر کے، اور انشاءاللہ اس کو سزا بھی دیں گے اور دوسروں کے لیے وہ عبرت بنائیں گے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ایک وفادار جماعت ہے، اور پاکستان کے بقا کے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے حکومت اور ہمارے حکمران اب ہمارے عوام کو لادینیت کے طرف لے جا رہے ہیں، اور اس کا ہم بالکل اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ یہ ملک جو کلمہ توحید کے جھنڈے تلے اور اسی طرح کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر قائم ہوا ہے، اور وہ لادینیت کے طرف لے جائے۔ ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ہم قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے، اور اسی طرح
ہم حرمین شریفین کے حمایت کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے ہم دریغ نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا واضح مقصد اور واضح ہدف ہے کہ ہم پاکستان کے دفاع اور سعودی عرب کے دفاع کو ہر مسلمان کے لیے واجب سمجھتے ہیں، اور حرمین سے محبت ایمان کی علامت ہے، حرمین سے محبت یہ اسلام کی علامت ہے، اور حرمین کے دشمن وہ پاکستان کے دشمن ہے، حرمین کے دشمن وہ اسلام کے دشمن ہے، اور یہ جو را کے ایجنٹ کو پکڑا گیا ہے وہ ایران کے تعاون سے وہ یہاں پاکستان میں حالات کو خراب کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ وہ ایران بھی یقیناً حرمین کے دشمن ہے، اور ہم کسی حرمین کے دشمن کو برداشت نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کے مقابلے کے لیے انشاءاللہ تیار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔